कंडीशनर लगे हुए हों और एक तरफ एक शख्स बल्ब जलाने के काबिल ना हो, जो 10 एयर कंडीशनर का बिल दे सकता है उस पर 11वें एयर कंडीशनर का बिल डालना कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। लेकिन जिसके यहाँ 100 बल्ब जल सकते हैं उस एक एयर कंडीशनर से, उन 100 बल्ब वालों को माफ कर दे, उनका बिल ना ले। और ये पूरी कौम जब सस्टेन करेगी अपने मास्टर के कमजोर तरीन तबकों को, ये किया जा सकता है। ये हमसे कोई ना कहे कि ये नहीं किया जा सकता, ये कोई हमें मैथमेटिक्स ना समझाए कि ये हमारे पास इतने अरब रुपए साल का बिल एडिशनल हो जाएगा, अरबों रुपए। करप्शन रोको तो ये सारा मामला खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। एनआरओ के जितने लोगों को माफ किया उनसे वो हराम के पैसे वापस निकलवाओ तो पूरे मुल्क को, हर शख्स को कई बरस खाना भूखे को खिला सकते हो और बिजली और गैस मुफ्त दे सकते हो। ये जो हमारे यहाँ साइकिल चोर को तो 7 साल की सजा देते हैं, जो मुल्क की आबरू बेच देता है उसको फारिग कर देते हैं, मुल्क का सरबराह बनाते हैं, मुल्क का सरबराह बना देते हैं। अल्लाह रहम करे, फारिग कर देते। हम इस मामले में फिर एम्फसाइज करेंगे। देखिए, और दूसरा एस्पेक्ट कि जो माशरे के गरीब तरीन तबके हैं वो मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिक्शे वो इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, उनके लिए पेट्रोल सस्ता कर दें। इसलिए कि जिनके पास 10 लाख की और 20 लाख की और 40 लाख की गाड़ी है वो उसमें सीएनजी भी लगाते हैं और वो पेट्रोल भी अफोर्ड कर सकते हैं। जो गरीब तरीन शख्स है, जो बेचारा स्कूटर और मोटरसाइकिल और रिक्शे से ऊपर ही नहीं उठ सकता, और उसके तो स्कूटर और मोटरसाइकिल को सीएनजी पे भी नहीं किया जा सकता, वो पेट्रोल पे ही चलेगी। और उस पर जो आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन और भारी कीमतें लगा के कमर तोड़ रहे हैं माशरे के गरीब तरीन तबके की, उस पर रहम करें। जो शख्स मोटरसाइकिल में 3 लीटर 4 लीटर पेट्रोल डलवाता है, आके कोई आसमान नहीं गिर जाएगा आपका कि अगर उसका पेट्रोल सस्ता कर दे तो। पेट्रोल अगर महंगा ही करना है तो उनका महंगा कर दे, बड़ी बड़ी गाड़ियों का, कि जो करोड़ों रुपए की जिनकी आमदनी है और लाखों की गाड़ियों में फिरते हैं और फिर उसको भी सीएनजी पे चलाते हैं। और माशरे की तकसीम उसी सूरत में हो सकती है, दौलत की मसावाना, कि जब अमीर लोगों से लेकर गरीब लोगों में तकसीम किया जाए। गरीब लोगों में तकसीम करने का एक तरीका यह भी है कि गरीब लोगों पर टैक्सेस कम कर दिए जाएं, उनके बिजली और गैस के बिल माफ कर दिए जाएं, उनका पेट्रोल सस्ता कर दिए जाए, या उनको बहुत ही मस्कीन मजबूर हो जो रजिस्टर कर लिए जाए कि वाकई मस्कीन और मजबूर के तौर पे उनको बहुत ही सस्ता या फ्री पेट्रोल दे दिया जाए, एक खास लिमिट तक, 1 महीने के अंदर वो इस्तेमाल करे उसको। 100 तरीके किए जा सकते हैं, करने वाला बने कोई शख्स। जब इस कौम की फूड सप्लाई सिक्योर हो जाए और इस कौम की फ्यूल सप्लाई सिक्योर हो जाए, और यकीन कीजिए ये दोनों मामलात हमारे अपने इख्तियार में हैं। हमें किसी अमेरिका से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से पैसे इस काम के लिए मांगने की जरूरत नहीं है। ये सारे काम हमारे इख्तियार में हैं, और अगर हमारी हुकूमतें नहीं करती हैं तो खाइन है, बदकार है, करप्ट है। और एवरेज इंटेलिजेंस का शख्स भी ये देख सकता है कि इन सारी चीजों को मैनेज कैसे किया जाए। हम सारे स्टेप्स भी बता चुके हैं, और जब हुकूमत वक्त होती है उसके पास इख्तियार इतने होते हैं कि इन सब चीजों को मैनेज किया जा सकता है। जब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, जुडिशरी परफॉर्म करे, अदालतें परफॉर्म करें, जब मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ हो, जब मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो, जब मुल्क में फ्यूल रिसोर्सेज अपनी जगह पे मौजूद हो, जब मुल्क में फूड सप्लाई सिक्योर हो, फिर पूरी दुनिया में कयामत आती रहे, मुल्क भूखा प्यासा नहीं मरता। हम अपने डिफेंसेस को, अपने इकोनॉमी को, अपने माशरे को, अपने सोसाइटी को हम महफूज कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। और इकोनॉमिक मॉडल फिर हम ऐसा बना सकते हैं कि जो माशरे के गरीब तरीन तबकों को महफूज करता हो। गरीब तरीन तबके एक तरह से पूरे माशरा उनकी कफालत उठाता है। उन स्टेप्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा एम्फेसिस इस बात के ऊपर है पहले कि तमाम तर जोर इस बात पर लगा दीजिए कि हर हाल में पाकिस्तान को अगले 2 साल के अंदर फ्यूल के मामले में खुद कफील होना है। एंड इट कैन बी डन, इट्स अ डूएबल जॉब। ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। जो हुकूमत करेगी इस मुल्क के साथ खैर करेगी। आप मेजर कर लीजिए उस हुक्मरान को जो इन एरियाज पर फोकस नहीं कर रहा है, वो खाइन है, वो नापाक है। और जो इस पर काम कर रहा है मुल्क और कौम को फलाह देने के लिए, दौलत की मसावाना तकसीम के लिए, फ्यूल और एनर्जी रिसोर्सेज को, फूड रिसोर्स को सिक्योर करने के लिए उसकी मदद कीजिए, उसके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि वो इस मुल्क की बेहतरी चाहता है। इस मामलात के बाद अब हम अगला स्टेप डिस्कस करेंगे बैंकिंग सिस्टम के हवाले से। वो जो कायद-ए-आज़म की अपनी तकरीर में था कि वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम दुनिया के लिए अजाब है और एक मुआवजा ही हो सकता है जो दुनिया को तबाही से बचाए। अब इसका ऑल्टरनेट क्या है वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। जी, यहीं पे एक छोटा जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और जैद साहब, आपने अभी तक जितने भी मेजर्स डिस्कस किए हैं, इससे मुझे ये फीलिंग हो रही है कि इस वक्त हमारी सोसाइटी में मिडिल क्लास तो खत्म हो गई है। जितने आपने इस वक्त मेजर्स लिए बताए हैं प्रोग्राम में, और ये सारे तो मिडिल क्लास को बेसिकली सपोर्ट करते हैं, लेकिन निजाम इस तरह का बन गया है कि गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर जो है वो अमीर तर होता जा रहा है। मिडिल क्लास तो बिल्कुल खत्म होकर रह गई है। आप प्लीज कंटिन्यू करिए हम आगे बात को।
دیکھیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارا جو ایمفسس ہے وہ اس اسلامک اکنامک ماڈل پر ہے کہ جس میں دولت کی مساوی تقسیم ہوتی ہے. جی. یعنی مساوی تقسیم کا مطلب ہے کہ نہ کوئی اپر کلاس ہو، نہ کوئی لوور کلاس ہو، نہ کوئی مڈل کلاس ہو. ہر انسان ایک بیئر منیمم لیول تو ہر انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہو. معاشرے میں امیر غریب طبقے رہتے ہیں، ہمیشہ ہر دور میں رہے ہیں، لیکن کوئی بلو پاورٹی لائن نہیں ہوتا. کوئی ایسا نہیں ہوتا جو بھوکا پیاسا ہو، اس کو کھانے کے فاقے کے لالے پڑے ہوئے ہوں. کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کے سر پہ چھت کی پریشانی ہو، اس کے پاس سواری نہ ہو، اس کو علاج معالجہ، تعلیم، کپڑے، لباس، اپنے بچوں کا تفریح، یہ سب چیزیں اس کو میسر نہ ہو. جب آپ یہ سب چیزیں مہیا کرتے ہیں پورے انسانوں کو، تمام انسانوں کو، تو آپ خود بخود ان کو لوور کلاس سے نکال کر مڈل کلاس میں لاتے ہیں. اور مڈل کلاس ہی سب سے بڑی ہونی چاہیے ایک معاشرے میں، کہ معاشرے کے غریب ترین طبقے تھوڑے ہوں یا کم ہوں یا ہو ہی نہیں. کیونکہ ہماری تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ زکات لے کر پھرتے رہے ہیں اور کوئی زکات لینے والا نہیں ہوتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ زکات دینے والے تھے اور زکات لینے والے یا تو خوشحال تھے ہی نہیں، یا اتنے غیرت مند تھے کہ وہ زکات نہیں لینا چاہتے تھے اور کام کر کے کمانا چاہتے تھے. ان کے پاس امپلائمنٹ اپرچونٹیز تھی، ان کے پاس کام کرنے کا طریقہ کار تھا، ان کے پاس وہ بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے. اتنے غیرت مند تھے کہ زکات لینا نہیں چاہتے تھے، لیکن بھوکے نہیں مرتے تھے اس لیے کہ کام کر سکتے تھے. بالکل. اسلامک اکنامک ماڈل میں آپ کو خودداری اور عزت کے ساتھ روزگار دیا جاتا ہے. آپ کا پورا معاشرہ کفالت کرتا ہے اور دھیان کرتا ہے. آپ کو اپنی پرائیویٹ انشورنس نہیں کرانی پڑتی اپنے بچوں کا دھیان کرنے کے لیے. پورا معاشرہ اور اسٹیٹ اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے کتا بھوکا مرے گا تو میں ذمہ دار ہوں اس کا. کائنات میں کوئی اکنامک ماڈل اس طرح کی مثال دے سکتا ہے کہ خلیفہ وقت 1000 میل دور دریا کے کنارے مرے ہوئے کتے کی ذمہ داری بھی سنبھالے کہ بھوک سے کیوں مرا ہو؟ یہ اسلامک اکنامک ماڈل ہے، اور یہ اللہ کی قسم اس ویسٹرن زائنسٹ اکنامک ماڈل میں اچیو نہیں ہو سکتا، کہ جو اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر کیا جائے. وی ہیو نو چوائس ناؤ، وی ہیو ایبسولوٹلی نو چوائس. قائد اعظم کی آخری تقریر کو بھی صرف اگر ذہن میں رکھیں تو جس میں انہوں نے اس ماڈرن بینکنگ سسٹم کو اٹیک کر کے کہا تھا کہ معجزہ ہی مغرب کو تباہی سے بچا سکتا ہے، اور ہم نے اس ماڈل کو اڈاپٹ نہیں کرنا. سو دس برنگز اس ٹو دی کانسیپٹ آف ماڈرن بینکنگ سسٹم ان پاکستان ٹوڈے. آج پاکستان میں جو بینکنگ کا نظام قائم ہے، اب ہم اس پہ بات کریں گے، اور یہ ذرا خطرناک ڈومین ہے اس لیے کہ اس کے اوپر ہمیشہ بڑے بڑوں کے پر جلتے رہے بات کرتے ہوئے. دیکھیے اس وقت انگلینڈ کا حال یہ ہے کہ انگلینڈ میں 97% کیش فلو، جو دولت ہے انگلینڈ کے پورے معاشرے میں 97% جو کیش فلو کرتا ہے وہ پرائیویٹ بینکرز کے ذریعے کرتا ہے. حکومت صرف 3% کیش کنٹرول کرتی ہے. اچھا. یعنی جو بنیادی فنڈامنٹل ہے دین کا کہ دولت کو چند پرائیویٹ ہاتھوں میں جمع مت ہونے دو، وہ تو یہاں فلاؤٹ ہو گیا، وہ تو یہاں رول بالکل تباہ برباد ہو گیا. اس کا ریورس اسلامک اکنامک ماڈل ہے. اب آج کل کیفیت کیا ہے؟ دیکھیے ہم بڑی سخت بات کریں گے اور بڑے لوگوں کو یہ بری بھی لگے گی، لیکن اسلامک اکنامک ماڈل میں پرائیویٹ بینکس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پرائیویٹ بینکس جن کی بنیاد فریکشنل ریزرو بینکنگ پہ ہو، جس کی بنیاد پیپر کرنسی پہ ہو، جس کی بنیاد یہ ہو کہ چند انسان پورے معاشرے کی کیش سپلائی کنٹرول کرتے ہیں. دیکھیے فریکشنل ریزرو بینکنگ کی وجہ سے پورے معاشرے میں انفلیشن پھیلتی ہے. انفلیشن مہنگائی، افراط زر کے نتیجے میں مہنگائی ہوتی ہے. جو پیسہ ہوتا نہیں یہ صرف کھاتوں میں انٹریز کر کے ایجاد کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورے معاشرے میں آرٹیفیشلی انفلیٹڈ منی سپلائی جانا شروع ہو جاتی ہے. ان ریالٹی اتنے تو پرنٹڈ بینک نوٹس بھی نہیں ہوتے. 100 روپے کے بدلے یہ 2000 روپے قرض ایشو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے جب 2000 روپے مارکیٹ میں آئیں گے اس معاشرے میں کہ جس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اتنی تیزی سے پروڈیوس کر رہا ہو، یعنی ہمارا معاشرہ کوئی پروڈیوسنگ معاشرہ تو ہے نہیں، ویسے بھی کنزیومر ہو گئے، اور جو سپلائیز موجود ہے مارکیٹ میں وہ ایک محدود تعداد میں ہے. ایک اسٹیبل اکنامک سسٹم میں، ایک ریئل ویلتھ بیس اکنامک سسٹم میں یہ ہے کہ کیش سپلائی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. اور جب کیش سپلائی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے تو جو مارکیٹ میں چیزیں موجود ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی ہے. لہذا انفلیشن نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں انفلیشن نہیں ہو رہی. جب چیزیں اتنی ہوں اور اچانک کیش سپلائی بڑھ جائے اس کو کہتے ہیں افراط زر. اس کے نتیجے میں سب لوگ بھاگتے ہیں تھوڑی سی چیزوں کو لینے کے لیے اور قیمتیں چڑھ جاتی ہیں. یہ سمپل پرنسپل فریکشنل ریزرو بینکنگ کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، جو تمام پرائیویٹ بینک جس کے بغیر یہ گزارا کر ہی نہیں سکتے. اب اگر آپ پرائیویٹ بینک سے یہ کہیں کہ فریکشنل ریزرو بینکنگ ختم کر دیجیے آپ، یعنی آج اسٹیٹ بینک کے لاز یہ ہیں پاکستان میں کہ پرائیویٹ بینکس کو 17% یا 16% ریزرو رکھنے پڑتے ہیں، باقی 80% تک 90% تک یہ آگے قرض دے سکتے ہیں اپنے ڈپازٹس کا.
اگر آپ ان سے کہیے کہ آپ نے 90% ڈپازٹ رکھنے ہیں، صرف 10% آپ آگے دے سکتے ہیں، تو یہ ان کو بقول ان کے وارہ ہی نہیں کھائے گا، ان کو فائدہ ہی نہیں ہوگا اس کا، یہ بینک خود بخود بند ہونا شروع ہو جائیں گے. اس پرابلم کو ریزالو کیسے کیا جائے؟ دا پرابلم از کہ اگر آپ نے اپنے معاشرے کو درست کرنا ہے، اگر آپ نے ایک اسلامک اکنامک ماڈل بنانا ہے، اگر آپ نے وہ اکنامک ماڈل بنانا ہے کہ جو زائنسٹ بینکنگ سسٹم سے باہر ہو، چاہے پیپر کرنسی آپ استعمال کریں کچھ عرصے کے لیے، جب تک کہ آپ کے پاس ریئل ویلتھ اور گولڈ ویلتھ نہ ہو، تو ایک بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ تمام منی سپلائی معاشرے میں ریاست کے کنٹرول میں ہونی چاہیے، پرائیویٹ بینکرز کے کنٹرول میں نہیں ہونی چاہیے. ہم آپ کو اسٹیٹمنٹس دکھا سکتے ہیں پرائیویٹ بینکرز کے، خاص طور پر بینک آف انگلینڈ کے چیئرمین کے 1920 کے اسٹیٹمنٹ اس نے یہ دیا اپنے بینکرز کی ایک کمیونٹی میں، اور اس نے اپنے بینکرز سے یہ کہا کہ ہم بینکرز وہ لوگ ہیں جو معاشروں کو تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، پوری انسانیت کو فساد میں ہم نے مبتلا کیا ہوا ہے، اور اگر کائنات میں کبھی امن اور سکون چاہیے تو پرائیویٹ بینکنگ پریکٹسز کو ختم کرنا پڑے گا. اور یہ اسٹیٹمنٹ بینک آف انگلینڈ کے چیئرمین کی 1920 کی دی ہوئی ہے، اور ہمارے پاس آن ریکارڈ موجود ہے. ہماری ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیے brasstax.pk، اس پر جو پالیسی پیپرز پڑے ہوئے ہیں، اس میں ایک پیپر میں یہ پورا آرٹیکل ہاؤ ٹو یوز ریئل ویلتھ اور یہ زکات ریئل ویلتھ میں کیسی دی جائے، اس پیپر میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا، اور یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ خود بینکرز مانتے ہیں اس بات کو کہ معاشروں کو تباہ و برباد کروانے میں ہمارا پورا رول ہے. اور اگر کسی معاشرے کو فلاح برکت اور خیر دینی ہے، اس میں دولت کی مساوانہ تقسیم کرنی ہے، افراط زر سے اس کو روکنا ہے، مہنگائی سے اس کو روکنا ہے، اور اس معاشرے میں مساوانہ تقسیم ہونی چاہیے طبقوں کے درمیان میں، تو پرائیویٹ بینکنگ کو ختم کرنا پڑے گا. اب کیونکہ ہماری حکومتیں پرائیویٹ بینکنگ فی الحال تو ختم نہیں کر رہی ہیں، افورڈ ہی نہیں کر سکتی، لیکن اس کو ریسٹرکٹ کرنا پڑے گا. جو دنیا جہان سے بے تحاشا پرائیویٹ بینکس آ کے یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جو انہوں نے کنزیومر سوسائٹی بنا دی ہے پورے معاشرے کو، جو انہوں نے پورے معاشرے کو قرض میں مبتلا کر دیا ہے کریڈٹ کارڈ اور لیزنگ کے ذریعے، اور ہمارا لائف سٹائل تبدیل کر دیا ہے فرام اے پروڈیوسنگ سوسائٹی ٹو اے کنزیومر سوسائٹی. وہ شخص جو اپنی نیڈز پوری کرتے تھے، وہ اپنی خواہشات نفس پوری کرتے پاگل ہوئے جا رہے ہیں. بالکل پورے معاشرے کو بے ترتیب کر کے رکھ دیا ہے، تباہ برباد کر دیا ہے. اور یہ خصوصیت ہے پرائیویٹ بینکرز کی، کیونکہ ان کا موٹو ہی پروفٹ ہے، سود پہ لینڈنگ، منی لینڈنگ کے بغیر ان کا گزارا نہیں. بالکل منی لینڈنگ بھی اگر وہ صرف اتنی کریں جتنے ان کے پاس ڈپازٹس ہیں تو پھر بھی شاید یہ گزارا کر سکے. لیکن قرآن کے مطابق یہ تخبط الشیطان من المس، شیطان نے تو چھو کے باولا کیا ہوا ہے سود کھانے والے کو، لہذا ان کے ہوش و حواس تو کام نہیں کرتے، لہذا ان کو مزید سے مزید پیسہ چاہیے، جس کے لیے انہوں نے فریکشنل ریزرو بینکنگ ایجاد کی ہے. صحیح. اس میں اب کوئی شبہ نہیں رہ گیا ہے. کوئی بھی حکومت پاکستان میں ہو یا کسی اسلامی ملک میں ہو یا کسی ملک میں ہو کہ جو اپنے معاشرے کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتی ہے، تو فریکشنل ریزرو بینکنگ بیسڈ پرائیویٹ بینکنگ سسٹم کو بند کرنا پڑے گا. تمام بینکس اگر فی الحال پیپر کرنسی بھی استعمال کرنی ہے تو وہ ریاست کے کنٹرول میں ہونے چاہیے. ان تمام تفصیلات کو ہم اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ابھی ہم صرف اسی بات پہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ سب سے بڑا فتنہ پرائیویٹ بینکس کی وجہ سے، اور اس فتنے کو براہ راست اٹیک کرنا پڑے گا. جی زید صاحب، یقیناً بہت ہی تھاٹ پرووکنگ آپ نے ایشوز جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ ہماری قوم اور ہم سب ان چیزوں پہ غور کر سکیں اور پھر ان کو کسی طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش، ایک سٹیپ ہی لے سکیں کم سے کم، تو بہت بڑا چینج آئے گا. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن اس وقت ہم پروگرام کو یہیں ختم کر رہے ہیں. ناظرین، براس ٹیک سے نخبت ملک اور زید حامد کو اجازت دیجیے.